السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمزش بائی نور آصف کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اور میرا سیکنڈ چینل ہے رومانٹک اردو ناول، اس پر نیو ناول سٹارٹ ہوا ہے جس کا نام ہے آتش قلب۔ تو وہ آرمی بیسڈ ناول ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کو رومانٹک اور آرمی بیس ٹائپ ناولز پسند ہیں تو پلیز جا کر ادھر وزٹ کریں۔ چینل کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی اور اس کے علاوہ کمنٹ باکس میں بھی آپ کو پن کر دوں گی، تو آپ لوگ وہاں جا کر ریڈ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے پینتھر مافیا کو پسند کیا تھا، لیکن وہ پینتھر مافیا کے جو رائٹر ہیں نا، انہوں نے پھر وہ الاؤ نہیں کیا تھا، اس وجہ سے وہ نہیں، لیکن اس کی جیسا ہی تقریباً ہے، سٹوری بھی بہت مزے کی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اور اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں، آپ لوگ لائک کرنا بھول جاتے ہیں ویڈیو کو۔ چلیں جی، آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتے ہیں، چلتے ہیں ناول کی طرف۔ حور اپنے کمرے کے لگژری واش روم میں روف شاور کے نیچے کپڑوں سمیت کھڑی تھی۔ شاور سے نکلتا گرم پانی سے بھگو رہا تھا۔ وہ کب سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ پورا بدن ہچکولوں کی نظر تھا۔ سماعتوں میں ستمگر کی باتیں سنائی دے رہی تھی۔ جب نکاح لفظ کے ساتھ نام حور آ جائے تو اس کے نام کے ساتھ ارحام لکھنا جائز ہو جاتا ہے۔ ارحام خانزادہ کے لفظ یاد کرتے حور کی آنکھوں سے آنسو کی برسات جاری ہوئی تھی۔ میری محبت گل نہیں، تم ہو ڈیمٹ۔ اس کی آواز ایک بار پھر سے سماعتوں میں پڑی تھی۔ اب کی بار وہ کانوں پر ہاتھ رکھے زمین پر دو زانوں بیٹھتی چلی گئی۔ یہ لفظ وہ ارحام کے لبوں سے سننا چاہتی تھی، وہ جیسا بھی صحیح۔ اس کا شوہر تھا۔ نکاح کے دو بول کے بعد اللہ دلوں میں محبت ڈال ہی دیتا ہے۔ 6 ماہ دن رات اس کی پناہوں میں رہتے ہوئے اس کی دھڑکنیں سنتے ارحام خانزادہ کی دھڑکنیں اس کے دل میں دھڑکنے لگی تھیں۔ اس کی نفرتیں، اس کی دی ہوئی اذیتیں سہنے کے باوجود وہ اسے نفرت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے جب شاہ مینشن چھوڑا، اس کے دل میں ساحر خانزادہ نہیں رہا تھا، بلکہ ایک شبیہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ صرف اس کے چھوڑنے کی ایک کسک تھی اس کے دل میں، اب وہ بھی نکل گئی تھی۔ ساحر خانزادہ نے اسی لیے چھوڑ دیا تھا کہ اس کی ماں طوائف ہے۔ اسی بات نے اس کے دل میں ساحر خان کے لیے نفرت پیدا ہو چکی تھی۔ ان کے تب وہ سلطان شاہ تھی، ایک مغرور امیر باپ کی بیٹی، جس کے لیے اپنے عزت نفس سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ لیکن جب اس نے سلطان شاہ کا محل چھوڑا، تب اسے پتا چلا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ایک عام سی لڑکی ہے جس کی ماں طوائف تھی، جس کا باپ اس کی ماں کا قاتل ہے، جو اس سے عشق کا دعوے دار تھا۔ وہ اسے چھوڑ چکا تھا، جسے ساری عمر سگی ماں کا درجہ دیتی رہی، اس نے اس کا عزت کا سودا کر دیا تھا۔ تو وہ کون تھی آخر؟ جب سڑکوں پر اپنی عزت بچانے کو بھاگتی رہی، وہ یہی سوچتی رہی، تب اسے اندازہ ہوا وہ کچھ نہیں ہے۔ آج سے 6 ماہ پہلے اس سیاہ تاریک رات میں شدید بارش میں بھیگتے ہوئے مردان کی سڑکوں پر اپنی عزت بچا کر بھاگتے ہوئے اس نے خدا سے دعا مانگی تھی، اسے ایک مضبوط سائبان دے دے جو جیسا بھی ہو، چاہے اس کے لیے فرعون ثابت ہو، مگر اس کی عزت پر کبھی آنچ نہ آنے دے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ خدا اس ٹھٹرتی بھیگتی رات میں اس کی دعا قبول کر لے گا۔ وہ اس کی ہی گاڑی سے ٹکرا گئی، جس نے ایک رات میں اپنے عمل سے، اپنے ظلم پر اسے باور کروایا کہ وہ سچ میں فرعونیت کیا ہوتی ہے۔ وہ جب ارحام خانزادہ کی گاڑی سے ٹکرائی، وہ پہلا مرد تھا جس نے اس پر اپنی نظریں نہیں گاڑی تھی۔ وہ سیاہ لباس میں بھیگی سی بھڑکتا شعلہ لگ رہی تھی۔ اپنی قیامت خیز بدن کی کار ستانیوں سے وہ بخوبی واقف تھی۔ سیاہ لباس میں اس کے بدن کا ایک ایک انگ اپنی جھلک دکھاتا دیکھنے والوں کو پاگل کر رہا تھا۔ نیت کا دوپٹہ سب کچھ چھپانے میں ناکام رہا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کس طرح ارحام خانزادہ نے اس کے بھڑکتے روپ سے اپنی نظریں چرائی تھی، جو اس کے لیے مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ ان کچھ دنوں میں وہ جان گئی تھی، مرد تو وہ شاید اتنے کھانے کی بھوک نہیں ہوتی جتنی ایک عورت کے جسم کی بھوک ہوتی ہے۔
ارحام خان زادہ بھی ایک مرد تھا، وہ بمشکل ہی اپنی نظریں چرائے ہوئے تھا۔ وہ گاڑی میں بھی اس سے نظریں چراتا رہا تھا، بلکہ اس نے اپنا کوٹ بدن ڈھانپنے کے لیے دیا تو وہ تحیر زدہ ہوتے بے یقین ہوئی تھی۔ ان کچھ دنوں میں ہر مرد کو صرف خود پر غلیظ نگاہیں گاڑتے دیکھا تھا۔ اسے اکیلا سمجھ کر ہی اس کے جسم سے اپنی پیاس بجھانے کی خواہش مند تھے۔ اس چھوٹے سے ہاسٹل میں سڑکوں پر بھاگتے ہوئے مردان کے اس چھوٹے سے گھر میں ہر جگہ مرد کا بہت برا روپ دیکھا تھا۔ اس نے بات لباس کی نہیں تھی، بات مرد کی آنکھوں میں ٹپکتی ہوس کی تھی۔ لباس تو اس نے ہمیشہ وہی پہنا جس نے اس کا بدن کبھی ڈھکا ہی نہیں تھا، مگر ایسی نظروں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ تب اس کے ساتھ سلطان شاہ کا ٹیگ تھا، اس کے گارڈز ہوتے تھے۔ وہ سلطان شاہ کی بیٹی تھی تو کسی نے اس پر کبھی بری نظر نہیں ڈالی تھی، مگر جب وہ سڑکوں کا حصہ بنی تو مردوں نے پورے لباس میں بھی اسے اپنی نظروں سے جھلسانا نہیں چھوڑا تھا۔ مگر اس رات انتہائی قابل اعتراض حلیے میں آخر ارحام خانزادہ نے اس پر نظر کیوں نہیں ڈالی؟ وہ راستے بھر پریشان رہی، وہ کن اکھیوں سے اسے دیکھتی رہی جو سنجیدہ تاثرات کے ساتھ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس کے دل کو ارحام خانزادہ نے چھو لیا۔ زندگی میں دو مردوں کا روپ دیکھا تھا جو اس سے بے انتہا پیار کا دعوے کرتے تھے، مگر ان سے بڑھ کر دغاباز کوئی ثابت نہیں ہوا تھا۔ اس کی زندگی میں داخل ہونے والا تیسرا شخص اس کے لیے جیسے فرشتہ تھا۔ اس رات اس گاڑی میں اس کے ہر ایکٹ سے محبت ہو گئی۔ اس سے بڑھ کر کوئی مہربان کہیں پایا ہی نہیں تھا، مگر ایک بار وہ پھر مرد کی پہچان کرتے وقت غلط ثابت ہو گئی تھی۔ اس مضبوط سائبان کو پانے کے لیے وہ اپنی سطح سے نیچے گر گئی۔ اس کی کم عمری، اس کی سمجھ، اس کی ابتر ذہنی کنڈیشن نے اسے جو کرنے کو کہا وہ کرتی چلی گئی۔ اسے مضبوط سائبان تو مل گیا، مگر اس کی وحشی بربریت نے اس پر باور کروایا۔ وہ بھی اصل میں ایک مرد ہی تھا جس کی فطرت باقی مردوں سے مختلف نہ تھی، چاہے وہ سلطان شاہ ہو، ساحر خانزادہ ہو یا پھر ارحام خانزادہ۔ ارحام خانزادہ کی وحشی بربریت سے اسے نفرت نہیں ہوئی تھی، وہ اسے شدید خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اتنی خوفزدہ ہو چکی تھی اس کے دل میں نفرت جگہ ہی نہ بنا سکی۔ اس کے نازک حصوں کو اس رات ارحام خانزادہ نے بے دردی سے مسل ڈالا تھا، اسے درندوں کی طرح بھنبوڑ ڈالا تھا۔ ان سرخ آنکھوں سے وہ بے حد خوفزدہ ہو چکی تھی۔ ایسا ڈر، ایسی بربریت اس کے دل میں اس انسان کی چھائی کے سوائے خوف کے کوئی اور جذبہ اپنی جگہ ہی نہ بنا سکا۔ نفرت تو وہ کبھی کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اگر وہ وقت کا فرعون ثابت ہوا تھا تو وہ اس نے بھی تو اس رات اس کی شخصیت، اس شخص کی جنت چھین کر اسے دوزخ میں لا کھڑا کیا تھا، تو پھر وہ کیسے اسے نفرت کرتی جس کے پور پور پر وہ زخم دے چکی تھی۔ ان آنکھوں میں سرخی میں کرب و اذیت بھی تھی جو ہمیشہ ایسے نظریں جھکانے پر مجبور کر دیتی تھی، مگر ان 6 مہینوں میں اسے ارحام خانزادہ نے وہ تحفظ دیا جو اس کا باپ اپنے محل نما گھر میں نہ دے سکا۔ شاہ مینشن میں اس کا سودا ہوا تھا اور سلطان شاہ کچھ نہ کر سکا۔ آہستہ آہستہ خوف کی چادر سرکنے لگی، وہ اسے سختی سے چھوتے نرمی سے چھونے لگا۔ دل میں ایک تمنا جاگی کہ وہ اسے گل کی طرح محبت کرے گا۔ گل کا نام اس کے لبوں سے اسے کبھی اچھا نہیں لگا، مگر وہ خود کو کبھی اسی محبت کے قابل نہیں سمجھتی تھی، نہ ہی وہ اذیت بھرے لمحات بھلا پاتی تھی جو اس نے ہر رات اس کی پناہوں میں محسوس کیے تھے۔ ایک بے بسی کا احساس اس کے رگ و پے پر سرایت کر جاتا تھا۔ خود کو اس ستمگر کا کھلونا سمجھتی تھی، وہ اپنی من مانیاں کرتا تک رہتا، وہ غربت کے لمحات میں اس کے خوف سے اس کا ہر حکم مانتی چلی جاتی۔ غربت کے لمحات میں وہ خوف کی وجہ سے اسے کبھی محسوس ہی نہ کر سکی۔ اسے ہمیشہ ایسا لگتا آج بھی وہ اس کے نازک حصوں کو مسل ڈالے گا، اسے بھنبوڑ ڈالے گا۔ اس کے نرم لمس پر اس کی سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ ایسا ڈر اور خوف چھایا تھا، وہ اس کی نرمی بھی آج تک وہ محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خود کو اس کی پناہوں میں ایک مومی گڑیا سمجھتی تھی۔
آج بھی اسے اپنا آپ ارحام خانزادہ کا کھلونا لگا تھا۔ وہ محبت کا اظہار کر چکا تھا مگر دل یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ اظہار کرنے کے بعد بھی تو اس نے وہی کیا جو ہمیشہ کرتا تھا۔ نفرت جنون میں اسے اس کے جسم کی چاہ ہی کیوں ہوتی تھی؟ ان 6 ماہ میں وہ بنا اس کی مرضی کی پرواہ کیے بغیر اسے اپنی پناہوں میں لے کر اس کے جسم کے ساتھ کھیلتا رہا تھا۔ وہ اس کے بے رحم شدتوں پر اف بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کرتی بھی تو کیسے؟ اسے اتنا حق دیا ہی نہیں تھا۔ وہ اتنا جنونی تھا، وہ اسے کسی صورت خود سے جدا نہیں کرتا تھا۔ وہ روئے تڑپے اسے لپٹتا اس ستمگر سے چٹانی سینے سے ہی تھا۔ اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر شدت سے رو دی تھی۔ محبت ایسی ہوتی ہے کیا جیسی وہ ارحام خانزادہ کرتا ہے؟ محبت تو ایسی ہوتی ہے جو ساحر خانزادہ کرتا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی مگر پھر بھی اس کے دل میں ساحر خانزادہ کہیں نہیں تھا۔ وہ غلط نہیں تھا، وہ بھی اس کی طرح اپنوں کی سازش کا شکار ہوا، پھر بھی وہ اس کے دل میں کہیں نہیں تھا۔ اگر وہ اپنے دل میں ساحر خان کے لیے نفرت لے کر ارحام خانزادہ کی زندگی میں نہ داخل ہوئی ہوتی تو شاید آج بھی وہی گرین آنکھوں والا شہزادہ اس کے دل پر راج کرتا۔ وہ سچ میں چاہے جانے کے قابل تھا مگر اس کا دل ان 6 ماہ میں پورے کاغذ کی طرح رہا تھا۔ جہاں ارحام کی بربریت، اس کی قربت، اس کا خوف نے اپنا ڈیرا جما لیا تھا، اور اس ساحر خان سے اتنی نفرت اس سے کی کہ وہ دل سے ہی نکل گئے۔ اور اب روپ شاور کی طرف دیکھتے چیخ چیخ کر رو دی تھی۔ 18 سال کی عمر میں وہ زندگی کا بہت بھیانک روپ دیکھ چکی تھی۔ سلطان شاہ اس کی ماں کا قاتل تھا۔ سلطان شاہ نے اپنی محبت کو مار دیا تھا۔ اسے مرد ذات پر اعتبار نہیں رہا تھا۔ اس ستمگر کے لفظ پھر سے یاد آئے تھے۔ ہور کے بدن کی کپکپاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا ہو، تم صرف میری ہو، تم عشق کرنے کے ہی قابل ہو، تمہارا نام عشق ہی ہونا چاہیے تھا، مگر مجھے وہ نام بھی گوارا نہیں جو کسی نے بھی تمہیں دیا ہو، تمہیں کبھی کسی نے نظر بھر کر دیکھا بھی ہو۔ میں اس پوری دنیا کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ تمہارے سارے جھوٹ قبول ہیں مگر اگر مجھ سے پہلے تمہاری زندگی میں کوئی آیا بھی تو میں تمہاری جان لوں گا، جان لے لوں گا۔ تمہارے وجود پر، جسم پر تو میری حکومت ہے۔ مجھے تمہاری سوچوں اور دل پر تمہاری زبان پر بھی صرف اپنا نام چاہیے۔ میں تمہاری کسی بات پر یقین کروں نہ کروں مگر اس بات پر میں یقین کر بیٹھا ہوں کہ تمہاری زندگی میں میرے علاوہ کبھی کوئی نہیں آیا۔ اس نے گھبراہٹ سے یاد دلائی تھی۔ ہور کی آنکھیں شدت گریاں سے جلنے لگی تھی۔ یہ حقیقت ہے، ساحر خان اس کی محبت تھا۔ اس نے بہت بار اس کے ہاتھوں کو، اس کی آنکھوں کو چھوا تھا، اپنے لبوں کی گرمائش کبھی نہیں دی تھی مگر وہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے بہت بار نرمی سے اس کے چہرے کے نقوش کو چھوتا رہتا تھا۔ بہت سے وعدے، عہد و پیما ہوئے تھے۔ ارحام خانزادہ تو کسی کی ایک نظر پر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جب اسے معلوم ہوگا وہ کسی کا عشق رہ چکی ہے، بلکہ وہ انسان آج بھی دیوانوں کی طرح اس پر مرتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ سچ میں اسے جان سے مار ڈالے گا؟ ہور کے بدن پر پھر سے کپکپی تاری ہوئی تھی۔ اگر سلطان شاہ اپنی محبت کو مار سکتا تھا تو وہ بھی مار سکتا تھا۔ اس کی بربریت سے وہ بخوبی واقف تھی۔ اگر وہ اسے مارے گا نہیں تو یقیناً اسے اپنی مٹھی میں رکھے گا، جہاں وہ سانس بھی اس کی مرضی سے لے گی۔ اسے ارحام خانزادہ کا اب کھلونا نہیں بننا تھا۔ ثابت ہوتا تھا وہ اس کے لیے جنونی تھا، شدت پسند بھی تھا، مگر محبت کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کرتا تو وہ آج کبھی اس کے قریب نہیں آتا۔ کیا فرق تھا حویلی کے کمرے والے ارحام خانزادہ میں اور آفس کے کمرے والے ارحام خانزادہ میں؟ اس نے روتے تڑپنے کے باوجود وہی سب کچھ کرتا رہا جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ ارحام خانزادہ تو کسی کی ایک نظر اس پر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جب اسے معلوم ہوگا وہ کسی کا عشق رہ چکی ہے، بلکہ وہ انسان آج بھی دیوانوں کی طرح اس پر مرتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ سچ میں اسے جان سے مار ڈالے گا؟ ہور کے بدن پر پھر سے کپکپی تاری ہوئی تھی۔
اگر سلطان شاہ اپنی محبت کو مار سکتا تھا تو وہ بھی مار سکتا تھا۔ اس کی بربریت سے وہ بخوبی واقف تھے۔ اگر وہ اسے مارے گا نہیں تو یقیناً اسے اپنی مٹھی میں رکھے گا، جہاں وہ سانس بھی اس کی مرضی سے لے گی۔ اسے ارحام خانزادہ کا اب کھلونا نہیں بننا تھا۔ ثابت ہوتا تھا کہ اس کے لیے جنونی تھا، شدت پسند بھی تھا، مگر محبت کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کرتا تو وہ آج کبھی اس کے قریب نہیں آتا۔ کیا فرق تھا حویلی کے کمرے والے ارحام خانزادہ میں اور آفس کے کمرے والے ارحام خانزادہ میں؟ اس کے رونے تڑپنے کے باوجود وہی سب کچھ کرتا رہا جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ حور اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے اٹھی۔ وہ طے کر چکی تھی وہ اب کبھی ارحام خانزادہ کے پاس نہیں جائے گی۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ واش روم میں موجود کبرڈ کی طرف بڑھی۔ اس کے چہرے پر چٹانوں سی سختی تھی۔ ابرش خطرناک رستے پر تندو تیز ڈرائیو کر رہی تھی۔ راستہ کافی خطرناک تھا۔ اس نے شارٹ کٹ لیا تھا۔ اسے جلد از جلد ہسپتال پہنچنا تھا۔ پہلو میں اٹھتے درد نے اسے ہر چیز سے بے نیاز کر دیا تھا۔ اسے اپنے بچے کو بچانا تھا ہر حال میں۔ ابرش نے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھائی تھی۔ یہ بچہ میرے لیے جان سے بڑھ کر ہے، سماعتوں میں ستم کر کے الفاظ سنائی دیے تھے۔ ابرش نے اپنے بہتے آنسو بہت بے دردی سے اپنی ہتھیلی سے رگڑے۔ صرف تمہیں ہی نہیں، یہ بچہ مجھے بھی اتنا ہی عزیز ہے مسٹر خانزادہ۔ ابرش اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے بری طرح چیخ رہی تھی۔ میں اس بچے کو کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے اس بچے کو مارنے کا ناٹک کرتی رہی، مگر تم پھر بھی میرے نہ ہو سکے۔ کیوں؟ میرے حصے میں کبھی کسی کی محبت کیوں نہیں آتی؟ تمہارے پیار کی خاطر تو میں نے اپنے خون کے رشتوں کو بھلا دیا تھا، اپنی انایا کو بھلا دیا تھا۔ اب اس اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرتے شدت سے روتی تھی۔ انایا، میری گڑیا! ابش انایا کو پکارتے ہوئے چیخی تھی۔ پہلو کا درد اب اینٹھن کی طرح اس کے پور میں تجاوز اختیار کرتا جا رہا تھا۔ پورا بدن پسینے میں بھیگ اٹھا تھا۔ یہ ہاسپٹل کیوں نہیں آ رہا؟ وہ شدت سے روتے ہوئے درد سے چلائی تھی۔ ابرش نے اب گاڑی پر کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھائی۔ سامنے ہی ہاسپٹل کا بورڈ نظر آیا۔ ابرش نے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھائی۔ گاڑی ہاسپٹل کے احاطے میں داخل ہوئی تو ابرش نے اپنا ماتھا اسٹیئرنگ پر ٹکاتے ہوئے گہرے سانس لی۔ وہ اپنی چادر اچھی طرح سر پر اوڑھتے، اپنا وجود کپ کپاتے ہاتھوں سے مکمل چھپاتے گاڑی سے اتری تھی۔ زران خانزادہ اسے بھول سکتا تھا، مگر وہ نہیں بھول سکتی تھی کہ وہ زران خانزادہ کی عزت ہے۔ وہ گاڑی سے اترتی تیز تیز قدموں سے ہاسپٹل کے اندر داخل ہوئی۔ کوریڈور میں داخل ہوتے ہی ابرش کی نظر شہرام پر پڑی، جو کسی ڈاکٹر سے باتیں کرتا سامنے آ رہا تھا۔ شہرام! ابرش نے چیختے ہوئے سے پکارا۔ وہ مزید نہیں چل سکتی تھی۔ پہلو میں درد کی شدت کی وجہ سے اس کی آواز جیسے حلق میں دم توڑ گئی تھی۔ وہ بمشکل ہی اپنے قدموں کے سہارے پر کھڑی تھی۔ شہرام اس وقت ڈاکٹر آئزل کے ساتھ معمول کے راؤنڈ پر تھا۔ وہ ڈاکٹر آئزل کے ساتھ باتوں میں مصروف جنرل وارڈ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ابرش کی آواز اس تک پہنچ نہیں سکی تھی۔ شہرام! ابرش نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنی بڑی سی چادر پر جمائی تھی، سر پر جمائی تھی، جو پھسل کر کندھوں پر آ گئی تھی۔ شہرام! ابرش نے دیوار کا سہارا لیتے اب کی بار شہرام کو تیز آواز میں پکارا تھا۔ وقتاً شہرام کی نظریں ابرش پر پڑی تھی، جو دیوار کا سہارا لیے ہی بمشکل ہی کھڑی تاسے بہتے آنسوؤں کے ساتھ دیکھتے کپ کپا رہی تھی۔ بھابھی! شہرام ابرش کی حالت دیکھنے سے پریشانی سے پکارتا ہوا اس کی طرف بڑھا تھا۔ آئزل حیرانگی سے شہرام کے ہم قدم ہوئی تھی، جس کے قدموں میں کافی اچھلت تھی۔ ابرش ان لوگوں سے کافی فاصلے پر کھڑی اپنے چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے کھڑی تھی۔ شہرام اپنی بھاری قدموں کی رفتار بڑھاتے تیزی سے ابرش کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا ہے بھابھی؟ شہرام نے ابرش کے کپکپاتے وجود کو اپنی باہوں کا سہارا دیا تھا، ورنہ یقیناً زمین بوس ہو جاتی۔ شہرام میرا بچہ! ابرش کے لبوں سے لفظ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے۔ سب اس کے لیے جیسے بھی تھے، مگر اس کے پیٹ میں موجود بچے کے باپ کے ساتھ ان سب کا گہرا رشتہ تھا۔ وہ شہرام کو دیکھ کر اپنے جذباتی پن پر کنٹرول نہ رکھ سکی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ شہرام، میرے بچے کو بچا لو پلیز، میرے لیے نہ صحیح اپنے بھائی کے لیے۔ اسے یہ بچہ بہت عزیز ہے۔ ابرش روتے ہوئے شہرام کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی، ورنہ وہ زمین بوس ہو جاتی۔ شہرام نے ابرش کو ایک طرف سے اپنے بازو کا سہارا دیا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے بھابھی بچے کو؟ شہرام نے فق رنگت کے ساتھ پریشانی سے پوچھا۔
ابرش کی فزیکل اور ذہنی کنڈیشن ٹھیک نہیں لگ رہی تھی. پتہ نہیں مگر مجھے لگتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ابرش نے ہچکی لیتے ہوئے کہا. دوسرے ہی پل وہ شہرام کی مضبوط باہوں میں جھول گئی. بھابھی. شہرام نے ابرش کے بے ہوش وجود کو مضبوطی سے اپنے بازو میں جکڑا. شہرام یہ کون ہے؟ کیا ہوا انہیں؟ ڈاکٹر آئزل نے شہرام کے پریشان چہرے کو دیکھتے پوچھا. سسٹر ہے میری. شہرام نے آئزل کو بتاتے ہوئے کوریڈور میں نظر دوڑائی. اسٹریچر منگواؤ. شہرام چیخا تھا. کوریڈور میں موجود وارڈ بوائے تیزی سے اسٹریچر لینے کے لیے بھاگا. ابرش نے بے جان وجود کو دیکھتے ہوئے شہرام نے اسٹریچر آنے کا انتظار نہیں کیا تھا. وہ کبھی بھی ابرش کو ایسے چھونے کا سوچ نہیں سکتا تھا، مگر اس وقت اس کی حالت دیکھتے وہ کافی ڈر گیا تھا. اسے باہوں میں اٹھائے وہ تیزی سے گائنی وارڈ کی طرف بڑھا. آئزل بھی تیز تیز قدموں سے اس کے ہم قدم ہوئی تھی. گائنی وارڈ کے ایک پرائیویٹ کمرے میں داخل ہوتے شہرام نے احتیاط سے ابرش کو بیڈ پر لٹایا تھا. ڈاکٹر ماہم شہرام کے پیچھے ہی اندر داخل ہوئی تھی. ڈاکٹر ماہم جلدی سے انہیں چیک کریں. ڈاکٹر آئزل ڈاکٹر ذکیہ کو فون کر کے بلائیں، ایمرجنسی ہے. شہرام اونچی آواز میں ہدایت دے رہا تھا. ڈاکٹر آئزل استباق میں سر ہلاتے دروازے کی طرف بڑھی. اور نرس جلدی آئی جائیں ڈاکٹر بہارے کو انفارم کرے، ان کا یہاں ہونا لازمی ہے. انہیں کہیں وہ جلدی سے یہاں آئے، کوئک فاسٹ. شہرام نے نرس کو ہدایت دی. بہارے کے نام پر ڈاکٹر آئزل کے قدم رکے تھے. ڈاکٹر آئزل نے پلٹ کر حیرانگی سے شہرام کو دیکھا تھا. بہارے گائنی ڈاکٹر نہیں تھی جو اس کی ادھر ضرورت پڑتی. بہارے کا وجود ہمیشہ اسے شہرام کے قریب کھٹکتا تھا کہ وہ نہیں جانتی تھی، مگر ایک بہارے ہی ایسی لڑکی تھی جس سے پتہ نہیں وہ کیوں انسیکیور جیلس ہونے لگتی تھی. وہ نا سمجھی کے عالم میں شہرام کو دیکھتی اپنے لب بے دردی سے دانتوں سے کچلتی وہاں سے چلی گئی تھی. شہرام ابرش کے بے ہوش وجود کو ایک نظر دیکھتے جلدی سے باہر نکل گیا تھا. زاران تندو تیز سرخ چہرے کے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا. فون پر گل خان نے جو خبر پہنچائی تھی اس کے سماعتے اس کا دل یقین نہیں کر پا رہا تھا. وہ حویلی سے اکیلی گاڑی لے کر نکل پڑی تھی، مگر کیوں؟ وہ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا تھا. اس نے گاڑی اس سے اس لیے مانگی تھی کہ وہ اس طرح اس کی حویلی سے بھاگ سکے. زاران کے فون میں اس وقت فشار بلند ہو رہے تھے. وہ پاگلوں کی طرح گاڑی چلا رہا تھا. وہ بنا گارڈ کے ہی گاڑی لے کر نکل گئی تھی. وہ بہر ذات خان کے ہاتھ نہ لگ جائے، یہی سوچ سوچ کر اس کے اندر شعلے دہک رہے تھے. اس کے دل میں آندھیوں کے جکڑ چل رہے تھے. زاران خان زادہ کا دل آج پہلی مرتبہ خوفزدہ تھا. وہ اپنی عزت اور بچے کے لیے شدید خوفزدہ ہو چکا تھا. میں تمہارے بچے کو ماروں گی سنا. ابرش کے لفظ سماعتوں میں گونجے تھے. وہ لفظ کل بھی دل میں بچی کی مانند کھپے تھے. یہ لفظ آج بھی اس کے دل پر نیزے کی مانند چبھ رہے تھے. تم ایسا نہیں کر سکتی ابرش. میرے بچے کو ایک بھی آج آئی میں قسم کھاتا ہوں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا. اس بار تمہیں معافی نہیں ملے گی. زاران خاڑی کی سپیڈ بڑھاتا ہوا چلا گیا تھا. یکدم اس کا فون بچا. موبائل اسکرین پر پلوشا کا نمبر تھا جسے اس نے غصے سے کاٹ کر موبائل فون ڈیش بورڈ پر پٹک دیا. تھوڑی دیر بعد پلوشا کی طرف سے ایک میسج وصول ہوا. زاران مجھے تمہیں ابرش کے متعلق کچھ بتانا ہے، پلیز میرا فون اٹھاؤ. پلوشا کا میسج پڑھتے ہی زاران نے جلدی سے پلوشا کا نمبر ڈائل کیا. کیا کہنا ہے ابرش کے متعلق؟ کیا پتا ہے تمہیں؟ زاران عجلت بھرے انداز میں بولا. زاران وہ پلوشا کی گھبرائی آواز اسپیکر پر گونجی تھی. جلدی بتاؤ پلوشا. زاران فون پر غصے سے دھاڑا تھا. زاران ابرش میرے کمرے میں آئی تھی، اس نے مجھے حویلی سے نکل جانے کو کہا. میں نے انکار کیا تو اس نے تمہیں اور مجھے لے کر بہت گھٹیا الزام لگائے، اور اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں نے حویلی نہ چھوڑی تو وہ تمہارے بچے کو مار دے گی. پلوشا نے گھبرائے لہجے میں ٹوٹے لفظوں سے بھیگے لہجے میں بتایا. زاران نے گہرے سانس لیتے فون پر گرفت مضبوط کی تھی. زاران کی خاموشی محسوس کرتے پلوشا کے لب مسکرائے تھے. اگر ابرش زاران کو سب بتاتی تو یقیناً زاران ابرش پر یقین کرتا. وہ ابرش کو گاڑی لے کر نکلتا دیکھ چکی تھی. ابرش کتنی جذباتی ہے، اسے ابرش سے کچھ ایسے ہی کی توقع تھی. وہ کہاں گئی تھی وہ نہیں جانتی تھی، مگر اتنا جانتی تھی کہ گل خان نے زاران کو انفارم کر دیا ہوگا اور زاران اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہوگا اور وہ جلد اسے ڈھونڈ بھی لے گا. ابرش تا قیامت تک زاران خانزادہ کے حصار سے بھاگ نہیں سکتی تھی.
نکاح سے پہلے وہ اسے واپس لے آیا تھا، اب تو وہ اس کی عزت تھی، اس کے ہونے والے بچے کی ماں۔ وہ جانتی تھی وہ ابرش کو سوات کراس بھی کرنے نہیں دے گا، واپس اسی حویلی لا پٹکے گا، مگر اب کی بار ابرش کا مقدر زران کا کمرہ نہیں، اس حویلی کا تہ خانہ ہی ہوگا۔ زران کے غصے اور جنون کو وہ جانتی تھی، لوہا گرم دیکھ کر اس نے چوٹ لگائی تھی اور یقیناً لگ چکی تھی۔ جو عورت بار بار اس کے بچے کو مارنے کا کہہ چکی تھی، نکاح سے پہلے اس کی عزت کا تماشا بنا کر اس حویلی سے بھاگ کر کسی اور سے شادی کر رہی تھی، اور بھرے مجموعے میں اسی کے بھائی سے محبت اور نکاح کرنے کا اعلان چیخ چیخ کر رہی تھی۔ وہ بھلا ایسی عورت پر یقین کیوں کرے گا؟ ابرش جیسی جذباتی لڑکی پر اپنا نقصان خود کر چکی تھی۔ فون پر زران خانزادہ کی گہری ہوتی سانسیں محسوس کرتے پلوشا کی مسکراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ زران، ابرش کا پتہ کرو، مجھے تمہارے بچے کی بہت فکر ہو رہی ہے، وہ بہت جذباتی ہے، وہ تمہیں تکلیف دینے کے لیے ہر حد تک جا سکتی ہے، وہ تمہارے بچے کو مار سکتی ہے، میرے بچے کو وہ عورت آج بھی نہیں پہنچا سکتی، اگر ایسا ہوا میں اس کو آگ لگا دوں گا۔ اس سے زران خوفناک درندے کی مانند غراتے ہوئے فون بند کر چکا تھا۔ اس کی گاڑی کی سپیڈ مزید تیز ہوئی تھی، زران کا رنگ شدید سرخ ہو رہا تھا، سفید کلائیوں کی نیلی رگیں تک ظاہر ہو رہی تھی۔ تم ایسا نہیں کر سکتی، میرے بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ زران کی گاڑی کا رخ اسلام آباد کی طرف تھا، وہ پلوشا کی باتوں پر یقین کر چکا تھا۔ ابرش پریگننٹ ہے، یہ اس نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا، نہ ابرش نے کسی کو بتایا تھا۔ اسے لے کر کتنی پوزیسو ہے وہ یہ بھی جانتا تھا، وہ ایسا ہی کچھ کر سکتی ہے، اسے یقین تھا۔ جو عورت اس کے سامنے نیند کی گولیاں کھانے کی کوشش کر سکتی ہے، اس کے بچے کو مارنے کی دھمکیاں دے سکتی ہے، وہ یقیناً کچھ ایسا ہی کرتی۔ آخر میں اس نے ابرش پر یقین کیوں کیا؟ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے بلبلا اٹھا تھا، درد ہی درد تھا جو اسے اپنے پورے وجود میں سرایت کرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہر بار اپنی محبت کے ہاتھوں زخم کھانا کیسا ہوتا ہے، کوئی سے پوچھتا۔ اس کا دل کر رہا تھا اپنی گاڑی کو پہاڑ سے نیچے کی طرف گہرائیوں میں دھکیل دے، مگر اسے ہر حال میں اپنے بچے کو بچانا تھا۔ وہ ابرش کو ایسی حماقت نہیں کرنے دے سکتا تھا، اسے اپنے بچے کو ہر حال میں بچانا ہی تھا۔ موبائل فون پر ایک بار پھر سے چنگاڑا اٹھا تھا، موبائل اسکرین پر اب کی بار شہرام کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ زران اگنور کرتے ڈرائیو کرنے لگا، مسلسل بجتے فون پر زران نے لب بھینچے تھے۔ اس وقت سوات میں صرف شہرام خانزادہ تھا، ابرش کو اس نے کہیں دیکھا نہ ہو۔ زران نے یہ سوچتے جلدی سے فون اٹھایا۔ بولو شہرام، زران نے فون اٹھاتے ہی کہا، لالا بھابھی ہاسپٹل میں ہے، انہیں آپ کی ضرورت ہے، جلدی یہاں آ جائیں۔ شہرام کے اسپیکر پر گونجتی آواز زران نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی تھی۔ میرا بچہ تو ٹھیک ہے؟ زران نے لب دانتوں میں پیوست کیے بمشکل ہی پوچھا تھا۔ سب ٹھیک ہے لالا، آپ ہاسپٹل آئے، وہ سنجیدگی سے کہتا فون بند کر چکا تھا۔ زران نے گہرے سانس لیتے گاڑی سٹارٹ کی، اب اس کی گاڑی کا رخ شہرام کے ہاسپٹل کی طرف تھا۔ ابرش بیڈ پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی، ایک ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی، پلوشا کی باتیں ابھی تک دل میں کسی نیزے کی مانند گڑھی ہوئی تھی۔ وہ یہ سب سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر دل و دماغ تھا کہ مسلسل پلوشا کی باتوں کو ہی سوچے جا رہا تھا۔ زران کا اپنی موری سے دوسری شادی کا وعدہ کرنا، اتنی بڑی خوشخبری کا سب گھر والوں سے چھپانا، اور پلوشا کو وہ تھپڑ والی بات پتہ چلنا، سب کچھ تو ہی اس کا یقین زران پر متلسل کر رہا تھا۔ آنکھوں سے گرم سیال بہتا اس کے عارض اور شفاف گردن کو بھگو رہا تھا۔ وہ ستمگر بار بار نظروں کے سامنے آ رہا تھا، جس کے بغیر وہ زندگی کا اب تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، نہ اسے کسی کے ساتھ شیئر کر سکتی تھی۔ ابرش نے کپکپاتے ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھے، اس کے منہ سے سسکاریں نکلی تھی۔ یکدم زران دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ زران کو دیکھتے ابرش کے لبوں سے نکلنے والی سسکاریاں بلند ہوئی۔ زران، ہمارا بچہ، ابرش نے روتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ مار دیا تم نے میرا بچہ ابرش، زران نے تیش و عالم میں چلاتے ہوئے دروازہ دھاڑ سے بند کیا۔ زران، ابرش نے اس کی دھاڑ پر روتے ہوئے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ جو تم نے کرنا تھا وہ کر لیا، تم اتنے ظالم ہو سکتی ہو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ زران اس کے پاس بیڈ کے قریب کھڑا ہوتے کرب سے بولا تھا۔ ابرش کی نکاحت زدہ حالت دیکھتے وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا تھا، یعنی اس کا بچہ دنیا میں نہیں رہا تھا۔ وہ بے بسی کے انتہا پر خود کو محسوس کر رہا تھا، جی کر رہا تھا اپنی پسٹل کی گولیاں سامنے لیٹے اس شفاق عورت کے دل پر آر پار کرتے جو اس کے بچے کو مار چکی تھی۔
مگر وہ ایسا نہیں کر پا رہا تھا۔ سامنے لیٹے اس نازک بے رحم وجود میں اس کی سانسیں بسی تھی۔ زاران، میں نے تمہارے بچے کو کچھ نہیں کیا۔ ابرش نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہچکی لی تھی۔ ابرش، تم ظالم ہی نہیں ہو بلکہ تم ایک گھٹیا عورت ہو۔ تم میرے پیار کے قابل نہیں ہو۔ جب تم میرے نکاح سے بھاگی مجھے اس دن ہی تمہیں جان سے مار دینا چاہیے تھا۔ زاران وحشت کے عالم میں غر آیا تھا۔ اس کا بچہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ غم و اشتعال سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ اس کے بچے کو مارنے والی اس کی محبت تھی۔ یہ بات تو اس کے حواس سے مختل کر چکی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ زران خانزادہ کو اس وقت اپنا آپ ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ تو مار دیتے جان سے۔ اتنی اذیت سے تو نہ گزرنا پڑتا جتنی اذیت تم مجھے اب دے چکے ہو اور دینے کا ارادہ رکھتے ہو۔ ابرش روتے ہوئے چلائے تھے۔ اسے اس وقت زران کی کتنی ضرورت تھی، اس کی محبت کی، اس کے یقین کی، مگر وہ تو اس پر ہی یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ کیوں نہیں اس کے ساتھ ہوتا تھا جب اسے اس کی ضرورت ہوتی تھی؟ ابرش کی آنکھوں سے آنسو کی روانی بڑھتی جا رہی تھی۔ تم ایک نفسیاتی پاگل عورت ہو۔ اپنے وسوسوں پر تم نے میری زندگی برباد کر دی اور آج اسی پاگل پن نے تم نے اپنے ہی بچے کو مار دیا۔ یو بلڈی وومن، جی کر رہا ہے یہ پسٹل کی ساری گولیاں میں تمہارے سینے میں اتار دوں۔ زران نے غصے سے گرجتے ہوئے ابرش پر اپنی پسٹل تانی۔ ابرش بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے مارنے کا سوچ بھی سکتا ہے، وہ ایسا سوچ نہیں سکتی تھی۔ ثابت ہوا تھا وہ ایک اجڑ گوار ظالم بے حس خانزادہ تھا۔ مار دو مسٹر خانزادہ، مار دو آج مجھے، ابرش نے کہتے ہوئے اپنی آنکھیں میچی۔ میں تمہاری طرح اس حد تک نہیں گر سکتا کہ تمہیں مار دوں۔ تمہاری سزا بہت بدتر ہوگی، جو سزا خدا تمہارے لیے تعین کرے گا۔ جو عورت اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے کو مار دے، اس کی سزا یقیناً بہت بدتر ہوگی۔ زران بررایا تھا۔ تم نے میرے بچے کو اس لیے مارا کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے بے وفائی کر رہا ہوں۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا اصل میں بے وفائی کیا ہوتی ہے۔ میں تمہاری نظروں کے سامنے پلوشا سے شادی کروں گا۔ تم اپنی نظروں کے سامنے یہ سب کچھ ہوتے اب دیکھو گے۔ زران اپنے بال مٹھیوں میں پکڑے چلایا۔ تم یہی کرنا چاہتے تھے، تمہیں موقع مل گیا زران۔ تم بے وفائی کرو گے نہیں، تم بے وفائی کر چکے ہو۔ ارادہ کر لیا، سمجھو تم نے بے وفائی کر لی۔ مجھ پر پسٹل تان لی، سمجھو تم نے مجھے مار دیا۔ ابرش روتے ہوئے بولی، مانتی ہو ارادہ کرنے سے بے وفائی ہو جاتی ہے؟ جب تم میرے نکاح سے بھاگ کر کسی اور سے نکاح کر رہی تھی، سوچو کیا گزری ہوگی مجھ پر، سوچو کیا گزر رہی ہے مجھ پر۔ تم بہت ظالم ہو ابرش۔ زران اذیت کی انتہا پر بولا تھا۔ زران، جو کچھ کیا تم سے نکاح سے پہلے کیا، مگر دل میں صرف تم تھے۔ میرا خدا جانتا ہے میں نے ایک پل کے لیے بھی کبھی کسی مرد کو نہیں سوچا۔ ابرش ایک ہی جسم میں اپنی گلائی سے ڈرپ بے دردی سے کھینچ کر اتارتے زران کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ کبھی کسی غیر مرد کو اپنے قریب اتنا بھی نہیں آنے دیا۔ ابرش نے اپنے اور اس کے بیچ 2 قدم کے فاصلے کا تعین ہاتھ کے اشارے سے کرتے کہا، تم نکاح سے پہلے میرے کسی عمل کے متعلق مجھ سے استفسار نہیں کر سکتے۔ اب کی بات کرو، جس دن سے تمہارا حکم ہوا یہ چادر سر سے نہیں اترے گی۔ کیا سر سے اتری؟ کبھی ارادتاً کسی غیر مرد کے سامنے گئی؟ ان 5 مہینوں میں جیسے تم نے رکھا میں رہی۔ کیوں بار بار مجھے تانا دیتے ہو؟ کیوں میرا نام کسی کے ساتھ جوڑتے ہو؟ سبھی جوڑتے ہیں، پھر وہ تمہاری مورے ہو یا پھر وہ تمہاری پلوشا۔ کیوں مجھے تانا دیتے ہو؟ ابرش اس کا گریبان پکڑے بری طرح روتی تھی۔ زران نے اس کے ہاتھ غصے سے اپنی شرٹ سے چھڑواتے اسے دور چھٹکا تھا۔ تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، سمجھی تم؟ تم سچ میں ایک اجڑ گوار ظالم بے حس خان ہو۔ وہ اس کا گریبان پھر سے جکڑ چکی تھی۔ معاف تو میں تمہیں نہیں کروں گا۔ ہاؤ could you do this؟ ہمارا بچہ، ہماری محبت کو تم نے مار دیا۔ کیوں ابرش، کیوں؟ زران سے بازوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا، میں نے تمہارا بچہ نہیں مارا زران۔ ابرش سکتے ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ دور ہٹو مجھ سے، مجھے آئندہ سے چھونا مت، میں نفرت کرتا ہوں تم سے، شدید نفرت۔ زران نے سرخ آنکھوں کے ساتھ گراتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنی شرٹ سے چھڑواتے ہوئے اسے بیڈ پر بے دردی سے دھکا دیا تھا۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ جا گری تھی۔ زران، ہمارا بچہ۔ ابرش بمشکل سیدھے ہوتے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے چلائی تھی۔ زران جو دروازے کی جانب بڑھا تھا، ابرش کے دردناک چیخ پر ڈھکتے ہوئے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے چلا رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے بہاریں اندر داخل ہوئی تھی۔ ابرش کی حالت دیکھتے وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ ہمارے بچے کو بچا لو پلیز،
ابریش نے درد سے کراہتے ہوئے آنکھیں مینچی۔ کیا ہوا لالا یہاں پر؟ بھابھی آپ کو آپ نے دھکا کیوں دیا؟ بھابھی کو آپ نے دھکا کیوں دیا؟ آپ جانتے ہیں نا وہ آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ بہارے غصے سے بھڑکتے ہوئے بولی۔ ہمارا بچہ ٹھیک ہے کیا؟ زران نے بے یقینی سے بہارے کو دیکھتے پوچھا۔ پہلے تو ٹھیک تھا مگر اب نہیں لگتا مجھے ٹھیک ہوگا۔ بہارے غصے سے بولتے ہوئے ڈاکٹر زکیہ کو بلانے کے لیے بھاگی تھی۔ زران ہمارا بچہ، بچا لو اسے، ابریش سے زران کے مضبوط ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا، جس وقت کپکپا رہے تھے۔ زران خانزادہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اسی لمحے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ ارحام خانزادہ کی گاڑی پچھلے 2 گھنٹوں سے شاہ مینشن کی گیٹ پر کھڑی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اپنے جبڑے بری طرح بھیجتے ہوئے تھا۔ اس کی سفید رنگ میں سرخیاں سی گھلی تھی، سفید کلائیوں کی نیلی رگیں تک ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ اس وقت بلیک پینٹ پر وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا جس پر بلیک ہی ویسٹ کوٹ تھا۔ شرٹ کی آستینیں کونیوں تک فول تھی۔ اس کی انگلیاں اسٹیئرنگ پر تھر تھرا رہی تھی۔ نظروں کا رخ ڈیش بورڈ پر رکھی پسٹل پر تھا۔ آنکھوں کی غضبناکی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی گاڑی کو شاہ مینشن کی حدود میں داخل ہونے دے دیا تھا مگر ابھی تک گیٹ نہیں کھولا گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا سلطان شاہ اس کی بے بسی کا اسے احساس دلانا چاہ رہے ہیں۔ اسے شاہ مینشن کی حدود میں سلطان شاہ کی اجازت سے داخل ہونے دیا ہے۔ اب گیٹ نہ کھول کر وہ اسے احساس دلا رہے تھے اس کے وقت اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ ارحام خانزادہ اپنے غصے اور اشتعال پر بمشکل ہی قابو پائے ہوئے تھا۔ اس گیٹ کے پار اس کی زندگی رہتی تھی جس میں اس کی سانسیں بستی تھی۔ مشکل تھی یہ تھی اب وہ اپنی زندگی اس کے ساتھ جینا چاہتا تھا۔ اس کے بغیر موت بھی گوارا نہ تھی۔ اپنی موت کے بعد بھی اس پر کسی کی نظر برداشت نہیں تھی۔ اس کی بیوی کبھی خود کے لیے اس کی جنونیت محبت سمجھ نہیں سکتی تھی۔ وہ خود نہیں جانتا تھا وہ اس کے لیے کیوں اتنا حساس اتنا جنونی ہے، مگر سچ یہ تھا وہ اس کے لیے جنونی پاگل تھا، اس پر کسی غیر مرد کی نظر برداشت نہ کرنے والا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اسے نظر بھر کر دیکھتا تھا اس کا دل چلنے لگتا تھا۔ وہ لمحوں کے 1000ویں حصے میں ہزاروں بار شولوں کے مانند دہکتا تھا۔ جس دن وہ آفس میں بے پردگی میں آئی تھی ابھی بھی اس کے دل میں بھانبر جل رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی مسلسل اس پر کھولتا پانی انڈیل رہا ہو۔ وہ اپنے اوپر طلسم کا حساب بہت شدومت سے لے چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ اس پر کتنا ظلم کر رہی تھی۔ اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی تھی اس کے لیے جس کے سر سے ایک بال پر کسی کی نظر گوارا نہ تھی۔ اس کی خوبصورتی، اس کی بدن کی رعنائیاں دیکھتے بہت سے مرد اپنی آنکھوں کو تروت پہنچا چکے تھے۔ اس دن اپنی بیوی پر گڑی ہوئی اس کی بزنس حریف کی نظریں اس سے اس کی نیند چین سب کچھ چھین چکی تھی۔ وہ بس دن رات ایک تپش میں جل رہا تھا۔ وہ سڑتا پیر سلگ رہا تھا، وہ جھلس رہا تھا۔ اس نے تمام بزنس حریف سے ملنا چھوڑ دیا تھا، اپنا اپارٹمنٹ تک چھوڑ دیا تھا۔ ابھی بھی اس کے سینے میں بھانبر جلتے تھے۔ وہ اس کا عشق نہ ہوتی تو وہ اس کی غلطی کی سزا وہ اس کے سینے میں گولیاں اتار کر دیتا، مگر بے بسی یہ تھی وہ سانسوں میں بسی تھی۔ اسے تکلیف دینے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور مشکل یہ تھی اسے ایسے بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ دیکھنا تھا کہ ضبط کا دھارا کب چھوٹتا ہے۔ وہ اسے یقین تھا جس دن یہ ضبط ٹوٹا تو وہ خود کو یا پھر اسے گولی تو ضرور مار دے گا۔ ارحام خانزادہ نے اب جھنجھلاتے ہوئے سیٹ سے ٹیک لگائے، آنکھیں مونتے ہوئے اپنی پیشانی پر ہلکے ہاتھ کب مکہ مارا تھا۔ وہ مسلسل اپنے ہاتھ کب مکہ بناتے اپنی پیشانی پر مارے جا رہا تھا۔ نظروں کے سامنے اس دن کا اس کا دو آتشہ روپ آیا تھا جب وہ مسکراتے ہوئے سب کے سامنے کانفیڈنٹ سی کھڑی تھی۔ ایک بار پھر سے وہ جلتے بھانبڑوں کی لپیٹ میں آیا تھا۔ تمہیں کوئی اور دیکھے تو جلتا ہے یہ دل، بڑی مشکلوں سے پھر سنبھلتا ہے یہ دل، کیا کیا جتن کرتے ہیں تمہیں کیا پتا، یہ دل بے قرار کتنا ہے یہ ہم نہیں جانتے، مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا۔ ارحام خانزادہ نے گہرے سانس لے کر اپنے اندر دہکتے شعلوں پر قابو پانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ وہ اپنے شرٹ کے اوپری بٹن کھولتے سیدھا ہوا تھا، اپنے سامنے شاہ مینشن کے بڑے سے گیٹ کو دیکھا اور اس کے گیٹ گارڈز کی لمبی قطار۔ اب غصے اور اشتعال کے ساتھ اس کے رگ و پیٹ میں بے بسی کا احساس بھی پیدا ہوا تھا۔
جس پر وہ اپنا سب سے زیادہ حق سمجھتا تھا۔ آج اس سے ملنے کے لیے وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے یہاں کھڑا تھا، مگر کوئی سنوائی نہ تھی۔ وہ پچھلے 2 دن سے وہ حور سے نہیں ملا تھا۔ اس دن کے بعد وہ آفس نہیں آئی تھی۔ وہ خود بھی یہی چاہتا تھا، وہ سلطان شاہ کا آفس نہ سنبھالے۔ بے پردگی میں اسے ایسے برداشت کرنا دوزخ کی دہتی آگ میں جلنے کے مترادف تھا۔ وہ اس کی ہر بات مان سکتا تھا۔ وہ چاہتی تھی وہ اس کے قریب نہ آئے۔ وہ یہ بھی مان سکتا تھا، مگر اپنی بیوی، اپنی عزت پر کسی کی ایک نظر گوارا نہیں تھی۔ اس بات سے وہ مر کر بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ پہاڑی خان تھا، وہ پہاڑوں کی طرح مضبوط۔ نہ اپنی حور پر کسی کی نظر گوارا تھی اور نہ اسے اپنی ملکیت سے دستبرداری گوارا تھی۔ ارحام خان زادہ کی آنکھوں کی غضبناکی اس کے ساتھ انگلیوں کی تھرتھراہٹ سٹیئرنگ پر بڑھتی جا رہی تھی۔ آج وہ اپنی بیوی سے ہر حال میں ملنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مر جانا تھا یا پھر مار دینا تھا۔ حور اپنے کمرے سے نکلتی باہر شاہ مینشن کے لگژری بڑے سے لاؤنج میں آئی تھی۔ اس وقت وہ وائٹ کلر کے نائٹ گاؤن میں ملبوس تھی۔ اس کے چاکلیٹی سلکی بال کمر پر بکھرے تھے۔ ہیلو حور، کیسی ہو؟ لاؤنج میں بیٹھی نشا نے اسے پکارا تھا۔ حور نے چونکتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ جو کمفرٹیبل سلیو لیس گہرے گلے والی شرٹ اور اونچی ٹائٹس میں ملبوس صوفے دونوں پاؤں اوپر کیے بیٹھی اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہو، تم سناؤ؟ حور نشا کو دیکھتے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، بلکہ بہت خوش ہوں، اور بھی خوش ہو سکتی تھی اگر تم واپس کبھی نہ آتی۔ نشا نے مسکراتے ہوئے لب پھیلائے تھے۔ حور کی خوبصورتی سے وہ ہمیشہ اس طرح سے جل اٹھتی تھی۔ وہ سمپل سے نائٹ گاؤن میں بنا کسی میک اپ کے دمک رہی تھی، اور وہ خود فل میک اپ میں اور کافی سٹائلش ڈریس میں ملبوس تھی، یہاں تک کہ اس کے بدن کی رعنائیاں بھی ظاہر تھی، مگر ہمیشہ کی طرح وہ اس کے سامنے پھیکی پڑ گئی تھی۔ وہ چمکتا چاند تھی، وہ جیسے تاریخ سیاہ رہا، اور اس کی قسمت بھی اس کی طرح سیاہ تاریخ تھی۔ قسمت تو سامنے بیٹھی لڑکی کی روشن تھی۔ اس کی زندگی میں آنے والے ہر مرد اسے دیوانوں کی طرح پیار کرتا تھا، چاہے وہ سلطان شاہ ہو یا پھر ساحر خان زادہ یا پھر ارحام خان زادہ۔ نشا اپنے لب کچلتے حور کو شرربار بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ حور نشا کی آنکھوں سے پھوٹتی چنگاریاں محسوس کرتے سر نفی میں ہلاتے ہنس پڑی تھی۔ نشا کی جلن سے وہ بخوبی واقف تھی، مگر نہ کل اس کی جلن سے فرق پڑتا تھا، نہ آج فرق پڑا، بلکہ اسے اس پر ترس آیا تھا۔ ہاں، مگر تمہاری یہ حسرت دل ہی میں ہی رہ گئی، اور میں اپنے گھر واپس آ گئی، اپنے پاپا کے پاس، کبھی نہ جانے کے لیے۔ اب تم کسی سے یہ نہیں کہہ سکو گی کہ آئی ایم نشا سلطان شاہ ون اینڈ اونلی، اکلوتی بیٹی۔ انہوں نے اس کا جلن زدہ چہرہ پر نظر ڈالتے تنزیہ مسکراتے ہوئے کہا۔ نشا کی مسکراہٹ فوراً سمٹی تھی۔ میں کبھی کبھی سوچتی تھی کہ تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو، مگر اب پتہ چلا تمہاری ماما نے یہ نفرت تمہارے دل میں میرے لیے ڈالی تھی۔ اور استزاہیہ مسکرائی۔ میرے دل میں میری ماما نے نہیں، بلکہ تمہارے پاپا نے تمہارے لیے نفرت ڈالی ہے۔ اگر سلطان شاہ میرے پاپا نہیں بن سکتے تھے یا پھر کبھی مجھے باپ کا پیار دینا ہی نہیں تھا، تو کیوں مجھے اپنا نام دیا تھا؟ کیوں میرے نام کے آگے سلطان شاہ کا ٹیگ لگایا؟ مجھے یہ بینک بیلنس یہ سب کچھ نہیں چاہیے تھا۔ مجھے پاپا کا وہ پیار چاہیے تھا جو وہ تم سے کرتے ہیں۔ انہوں نے تمہاری خاطر میری ماما کو گھر سے نکال دیا۔ کتنے دن ہو گئے انہوں نے میرا اور ماما کا پتہ بھی نہیں کیا، مگر مجھے دیکھو، میں آج یہاں چلی آئی کیونکہ پاپا کو دیکھے بغیر میں نہیں رہ سکتی۔ انہیں میری محبت کیوں نہیں نظر آ رہی؟ وہ نشا کیوں نظر نہیں آتی جو ہمیشہ گیٹ پر کھڑی ان کا انتظار کرتی تھی؟ وہ مجھے اندیکھا کیوں کر دیتے تھے؟ میرا کیا قصور تھا جو میرے ساتھ یہ سلوک کیا؟ نشا نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ گرب سے سوال کیا۔ تم اپنا قصور ماجبین سے پوچھو۔ جب انہوں نے مجھ سے کبھی سچے دل سے محبت نہیں کی تو پاپا سے تمہیں کیسے محبت ملتی؟ شکر کرو پاپا نے مہاجبین کی طرح تم سے جھوٹی محبت جتا کر تمہارا سودا نہیں کیا، جس طرح تمہاری ماما نے میرا سودا کیا تھا۔ اس کی وجہ سے میں اپنا گھر چھوڑ کر سڑکوں کا حصہ بننے پر مجبور ہوئی۔ حور، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ میری ماما پر الزام مت لگانا۔ وہ تم سے نفرت کرتی ہیں، جانتی ہوں میں، مگر وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتی۔ نفرت کرنا اور اپنی سطح سے گرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ میری ماما کبھی ایسا نہیں کر سکتی۔ نشا حلق کے بل چیخی تھی۔ جب نفرت میں انسان کی انتہا پسند ہو جاتا ہے تو وہ اسے اپنی سطح سے نیچے گرنے میں ٹائم نہیں لگتا۔
میرے پاپا نے تمہیں اور تمہاری ماما کو عیش و عشرت سے بینک بیلنس یہاں تک کہ اپنا نام دے دیا، اور تم دونوں نے کیا کیا؟ سلطان شاہ کی بیٹی سے ہی نفرت کی، اسے ہی تکلیف پہنچائی۔ اگر تم پاپا سے پیار کرتی تو ان کی ہر چیز سے محبت کرتی۔ پاپا کی سانسیں بستی ہیں مجھ میں، میرے بغیر تو وہ تکلیف میں رہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ تم بہت خوش تھی۔ تم نے کبھی پاپا سے محبت نہیں کی، تم اور تمہاری ماما خود غرض ہیں۔ تمہیں بینک بیلنس کے ساتھ پاپا کی امپورٹنس بھی چاہیے تھی۔ کبھی سوچا پاپا تم لوگوں کو نہ اپناتے تو تم لوگوں کا مقدر کیا ہوتا؟ شاید 2 وقت کی روٹی کو بھی ترستے، مگر کیا صلہ ملا پاپا کو اس سب کا؟ ساری عمر تم نے اور ماما نے مجھ سے نفرت ہی کی، اور وہ تمہاری ماما اس حد تک گر گئیں کہ میری عزت کا سودا کر دیا۔ شکر کرو میں نے اپنی زبان نہیں کھولی، ورنہ مہاجرین کو پاپا زمین کے 7 تہوں میں زندہ دفنا دیتے۔ اور نشا کے قریب آتے غراتے ہوئے بولی، یہ سچ نہیں ہے۔ تمہیں جب سے پتا چلا کہ ماما تمہاری سگی ماما نہیں ہے، تم تب سے میری ماما پر الزام لگا رہی ہو۔ میری ماما نے مجھے تمام حقیقت بتا دی ہے، تم سے ان پر الزام تراشی کر رہی ہو۔ نشا چیخی تھی، مہاجبین جیسی بھی ہو وہ اتنا نہیں گر سکتی تھی، وہ کبھی سامنے کھڑی لڑکی یا پھر کسی بھی لڑکی کی عزت کا سودا نہیں کر سکتی۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو اس طرح چلا کیوں رہی ہو؟ تمہارا چلانا ثابت کر رہا ہے کہ تمہیں مہاجبین پر یقین نہیں ہے۔ گھر جا کر ایک بار اپنی ماما کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر پوچھ لینا کہ کیا سچائی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اعتراف جرم کر لے، لیکن مجھے لگتا ہے وہ نہیں کریں گے۔ سنا ہے کہ انہوں نے جھوٹا قرآن اٹھایا تھا۔ نشا میں نے انہیں معاف نہیں کیا، نہ میں کبھی کروں گی۔ وہ مجھے جان سے مارنے کا سوچتی تو شاید میں معاف کر دیتی، مگر انہوں نے میری عزت کا سودا کیا، جس کے لیے میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مجھے یقین ہے کہ جو انہوں نے جھوٹا قرآن اٹھایا ہے وہ جلد یا بدیر انہیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ ایسی سزا ملے گی کہ وہ عبرت ناک ہوگی سب کے لیے۔ میں نے اپنا معاملہ اس قرآن پر چھوڑ دیا ہے۔ ہور کی اٹل بھرائی آواز گونجی تھی، تم جھوٹ کہہ رہی ہو، میں تم پر یقین نہیں کرتی، نہ کبھی کروں گی۔ میری ماما ایسا نہیں کر سکتی۔ نشا نے گہرے سانس لیتے پختہ لہجے میں کہا تھا، مت کرو یقین، مجھے تمہارے یقین کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سچائی تو یہی ہے جو ایک دن سب کے سامنے آ کر رہے گی۔ اور کہتے ہوئے نشا پر تنفر بھری نظر ڈالتے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ ساحر خان زادہ کی سچائی بھی ایک دن سب کے سامنے آ کر رہے گی، تب کیا کرو گی تم؟ نشا کی بات پر اس کے قدم ٹھہرے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ پھول نے پلٹتے ہوئے چپتے لہجے میں پوچھا تھا۔ مطلب یہ کہ تمہارے اس پوزیسو خانزادہ کو تمہارے ایکس فیونسے پلس عاشق کی حقیقت کا نہیں پتا چلا؟ سوچو جس دن پتا چلے گا تو وہ کیا کرے گا؟ نشا ہور کے مقابل آئی تھی۔ ہور کی رنگت یکدم زرد پڑی تھی، جسے نشا دیکھتے استزاہیہ مسکرائی تھی۔ بہت قریب سے جانتی ہو تمہارے پوزیسو خانزادہ کو، وہ غصے کا انتہائی تیز ہے۔ پتا چلا کیسے تمہیں اس دن میٹنگ روم میں سب کے سامنے کلائی سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ تمہارے گارڈ بھی کچھ نہیں کر سکے، اور یہ بھی سنا تھا سلطان شاہ کی اکلوتی بیٹی اس دن کافی ڈر گئی تھی۔ لمحوں میں اس کا رنگ زرد پڑا تھا، جیسے ابھی زرد پڑا ہے۔ نشا استزاہیہ مسکرائی تھی۔ ویسے کیا کرتا ہے وہ تمہارے ساتھ ان 6 مہینوں میں جو تم نے اسے اتنا ڈرتی ہو؟ نشا نے ہور کے قریب ہوتے اس کے کان میں مدھم سرگوشی کرتے اس کی خوفزدہ آنکھوں میں مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اف، اور سلطان شاہ بھی کسی سے ڈرتی ہے؟ امپریسو۔ نشا کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ ہور خاموشی سے فک رنگت کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہور کی خاموشی اور اس کی اڑی رنگت نشا کو کافی سکون دے گئی تھی۔ ویسے تم اور پاپا اسے ہلکے میں لے رہے ہو۔ تمہیں لگتا ہے تم ہور سلطان شاہ ہو وہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ یہ تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ وہ مر جائے گا یا مار دے گا، تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ بہت دیوانہ ہے تمہیں لے کر۔ دیکھو اپنی دیوانگی میں وہ تنہا شاہ مینشن چلایا، اسے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں وہ قتل کرتا ہے یا پھر قتل ہوتا ہے۔ نشا کے بات پر ہور نے اچنبے سے اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہور نے چپتے لہجے میں پوچھا تھا۔ تمہارا وہ عاشق خانزادہ پچھلے 2 گھنٹوں سے شاہ مینشن کی گیٹ پر پسٹل لیے کھڑا ہے۔ واٹ؟ نشا کی بات پر ہور چلائی تھی، اور وہ جلدی سے سٹنگ ایریا کی طرف بھاگی تھی جہاں سلطان شاہ موجود تھے۔ اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو سلطان شاہ ڈرنک کا گلاس ہاتھ میں پکڑے صوفے پر بیٹھے ہوئے سامنے لگی اسکرین کو شعلہ وار نگاہوں سے گھور رہے تھے، جہاں ارحام خانزادہ گاڑی میں بیٹھا نظر آ رہا تھا۔
حور نے بے یقینی سے اسکرین پر نظر آتے ارحام کو دیکھا تھا جو لب پیچھے ایک گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اس کے سرخ و سفید چہرے پر غیظ و اشتعال کی سرخی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کی مضبوط آہنی ہاتھ کی انگلیاں اسٹیئرنگ پر تھر تھرا رہی تھی، جس سے معلوم ہو رہا تھا وہ مشکل ہی اپنے غصے پر کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ حور کا دل زوروں سے دھڑکا تھا اس بلا کے ہنسم مغرور انسان کو دیکھ کر، جو زندہ وجودوں کے ساتھ ساتھ اس کی دنیا کو بھی الٹ پلٹ کر دیتا تھا۔ پاپا یہ سب کیا ہے؟ حور نے سلطان شاہ کو دیکھتے غصے سے پوچھا۔ میں اس انسان کو احساس کروانا چاہتا ہوں وہ میرے سامنے کتنا چھوٹا ہے، اسے اس کے قد کا احساس دلانا چاہتا ہوں، اس کا قد سلطان شاہ کے سامنے کتنا بونا ہے۔ ہمت کیسے ہوئی تھی اس دن اس نے سلطان شاہ کی بیٹی کی کلائی کو یوں سارے دنیا کے سامنے جکڑا جیسے وہ تمہیں ایسے چھو سکتا ہے؟ جب میں نے اپنی بیٹی کو کبھی پھولوں کی چھڑی سے نہیں چھوا تو وہ کیسے ایسے چھو سکتا ہے؟ سلطان شاہ نے غضبناک ہوتے ہاتھ میں پکڑے گلاس کو دیوار پر دے مارا تھا۔ گلاس ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا کرچیوں کی صورت نرم قالین پر بکھرا تھا۔ پاپا وہ میرا شوہر ہے، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے۔ اور غصے سے چیخی تھی، او گاڈ پاپا، آپ نے اسے پچھلے 2 گھنٹوں سے ایسے گیٹ پر رکا ہوا ہے۔ I can't believe this. How could you do that, پاپا؟ حور نے بے یقینی سے چلاتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے تھے اسٹریم کو دیکھا تھا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے باہر تھا، اسے یہ بات برداشت نہیں ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر غضبناک سرخی کے ساتھ بے بسی بھی تھی جو وہ مخوبی دیکھ سکتی تھی۔ اسٹریم پر نظر آتے ستمگر کے چہرے کے ہر رنگ سے واقف تھے وہ۔ حور نے بھیگی آنکھوں سے اسٹرین کو دیکھا جہاں وہ اپنے لب دانتوں میں بے دردی سے بے بس کیے ہوئے گیٹ کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اب اسٹیئرنگ پر تیش و اشتعال سے مکہ دے مارا تھا۔ اب وہ اسٹیئرنگ مکے پر مارتے چلا جا رہا تھا۔ حور کی آنکھوں کی نمی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ایسے کر سکتا ہے؟ میری بیٹی کو کیسے ایسے چھو سکتا ہے؟ سلطان شاہ نے اسٹرین کو گھورتے غضبناک ہوتے کہا، پاپا وہ میرا شوہر ہے، وہ شوہر ہونے کے حق سے مجھے ایسے چھو سکتا ہے۔ اور آپ کیسے بھول سکتے ہیں کہ آج سے 6 ماہ پہلے ارحام نے ہی مجھے تحفظ دیا تھا۔ میں نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی، پھر بھی اس نے مجھے اپنی عزت بنایا۔ آپ کی بیٹی کو اس کے شوہر نے سختی سے چھوا تو آپ کانٹوں پر گھسٹ رہے تھے۔ سوچے پاپا، ارحام خانزادہ پر کیا گزری ہوگی جب میری وجہ سے اس کی بیٹی کو 6 ماہ اپنے سب رشتوں سے دور رہنا پڑا۔ وہ 5 سال کی ہے، بہت معصوم ہے پاپا۔ وہ 6 ماہ اپنی ماں اور باپ کے بغیر ملازموں کے پاس پلی۔ میری وجہ سے ارحام کی بہن کا گھر برباد ہوا، اسے اپنی محبت اپنی بیوی کو چھوڑنا پڑا۔ اس کی بیوی نے میرے لگائے ہوئے الزامات پر اپنے 4 ماہ کے بچے کو اپنے پیٹ میں مار کر ارحام کو سزا دی۔ پاپا ساری سزائیں تو اس کے حصے میں آئی ہیں، اب آپ میرے شوہر کو یوں ملازموں کے سامنے بے عزت کریں گے؟ اور بھیگے لہجے میں چیخی تھی، اور تم اپنا فیصلہ سنا چکی ہو، تمہیں اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ سلطان شاہ نے سرد لہجے میں اس سے اس کا فیصلہ یاد کروایا تھا۔ حور کا فیصلہ کل کو بدل بھی جائے، وہ مر کر بھی حور کو ارحام خانزادہ کے پاس بھیج نہیں سکتے تھے۔ وہ بھول نہیں پا رہے تھے جس طرح ارحام اسے کلائی سے جکڑے سب کے سامنے لے کر گیا تھا۔ اس نے سب کے سامنے یہ سلوک کیا تھا، اکیلے میں حور کو کیا کچھ نہیں کہا ہوگا، اور ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا کوئی سلوک کرے اس انسان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ وہ تو پھر بھی اس پہاڑی خان کو برداشت کر رہے تھے۔ پاپا میں نے اپنا فیصلہ سنایا ہے، مگر ابھی بھی میں اس کے نکاح میں ہوں، تب تک آپ اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے۔ اپنے گارڈز کو حکم دے وہ گیٹ کھولے، ورنہ میں خود جا کر گیٹ کھول دوں گی۔ حور اٹل لہجے میں بولتے سٹنگ ایریا سے نکل آئی تھی۔ زران خانزادہ ایمرجنسی روم کے باہر اضطرابی کیفیت میں کھڑا تھا، آنکھیں شدت گریا سے سرخ تھی۔ زران ہمارا بچہ، ابرش کا بلک بلک کر رونا یاد آ رہا تھا۔ زران نے ایمرجنسی روم کے باہر کوریڈور میں اضطرابی انداز میں چکر لگاتے ہوئے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ اپنے بچے اپنی بیوی کو تکلیف پہنچانے میں اس کا ہی ہاتھ تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ان ہاتھوں سے ابرش کو دھکا دیا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ زران نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے یا پھر اپنی پسٹل کی گولیاں اپنے ہی سینے میں اتار دے۔ شہرام نے لب بھیجتے ہوئے زران کو دیکھا تھا، اس کی حالت، اس کی تکلیف اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ایمرجنسی روم کا دروازہ کھلا تھا،
بہارے نکل کر باہر آئے جس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ زران اور شہرام تیزی سے بہارے کی طرف بڑھے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ بچہ ٹھیک ہے؟ زران نے بےتابی سے پوچھا تھا۔ نہیں لالا، بھابھی کا مسکیریج ہو گیا ہے، بہارے نے نم آواز میں بتایا۔ زران کی آنکھوں نے شدید سرخی اختیار کی تھی۔ زران نے اپنے آہنی ہاتھ کا مکہ بنائے دیوار پر پوری قوت سے دے مارا تھا۔ لالا، خود کو سنبھالے، یہی خدا کو منظور تھا۔ شہرام نے زران کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے نہیں پتا خدا کو کیا منظور تھا، لیکن میں نے اپنے بچے کو مار دیا۔ قاتل تو میں ٹھہرا ہوں۔ زران کی بھاری آواز میں نمی کی آمیزش شامل تھی، جسے محسوس کرتے شہرام تڑپ اٹھا تھا۔ پہلی مرتبہ زران کی بھیگی آواز سنی تھی۔ اسے لگا اس کا دل جیسے کاٹ ڈالا ہو کسی نے۔ اسے کسی بھی حال میں کبھی ایسے نہیں دیکھا تھا۔ ان آنکھوں میں غیظ و اشتعال کی سرخی دیکھی تھی، مگر نمی آج پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ لالا، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ بچے کی کنڈیشن سٹیبل نہیں تھی۔ ڈاکٹر ماہم نے مجھے کیس ہسٹری سنائی ہے۔ بھابھی جس طرح ہاسپٹل پہنچی جتنی تکلیف میں تھی، بچے کے بچنے کے چانسز بہت کم تھے۔ آپ پلیز خود کو الزام نہ دیں۔ شہرام نے زران کو تسلی دی تھی۔ ٹھیک کہہ رہے ہو شہرام، بچے کی حالت اتنی سٹیبل نہیں تھی، مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ کر کے شاید اسے بچا لیا جاتا۔ بھابھی کا خیال رکھا جاتا تو وہ بچہ شاید بچ جاتا، مگر لالا نے انہیں دھکا دیا۔ کیا فائدہ پچھتانے کا؟ لالا نے جو کرنا تھا کر لیا۔ بہارے نے زران کو دیکھتے غصے سے لفظ چبائے تھے۔ اس نے دیکھا تھا کیسے زران نے ابرش کو بے دردی سے دھکا دیا تھا، اور وہ کیسے روتے ہوئے زران کی منتیں کر رہی تھی کہ اس کے بچے کو بچا لے۔ وہ منظر اس کی آنکھوں سے ہٹ نہیں رہا تھا۔ اس حویلی کے مردوں کی دوگلی فطرت سے نفرت ہو چکی تھی، جو اپنے غصے اشتعال میں سب سے زیادہ تکلیف اسے ہی پہنچاتے تھے، جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کا دعویٰ کرتے تھے۔ بہارے کی بات سنتے زران کا چہرہ زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ وجہ چہرے کے نقوش میں مزید سرخیاں گھلی تھیں، آنکھوں کی نمی بڑھی تھی۔ وہ وہاں رکا نہیں تھا، تیز تیز قدموں سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ شہرام بہارے کو گھورتے اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ بہارے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم لالا سے ایسے کیسے بات کر سکتی ہو؟ جانتی ہو وہ کتنے تکلیف میں ہے؟ شہرام اسے بازو سے جکڑے اپنے مقابل کر گیا تھا۔ اپنی غضبناک آنکھیں بہارے کی آنکھوں میں گاڑی تھی۔ وہ مقابل کی ہر غلطی معاف کر سکتا تھا، مگر وہ اس کے اپنوں کو تکلیف دے یہ گوارا نہیں تھا۔ شہرام کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ جو تکلیف انہوں نے ابرش بھابھی کو دی، اس کے بارے میں کیا کہو گے تم مرد بہت بے حس ہوتے ہو۔ بہارے نے شہرام کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے بھیگے لہجے میں کہا۔ مردوں کو بے حس بنانے میں تم عورتوں کا ہی ہاتھ ہوتا ہے، اور تم اچھی طرح جانتی ہو بہارے، بچے کی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی۔ آج نہیں تو کل یہ مسکیریج ہونا ہی تھا، مگر تم نے پھر بھی سارا الزام لالا پر دھر دیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ شہرام نے اس کے بازو پر اپنی سخت انگلیاں گاڑتے اسے اپنے مزید قریب کرتے غراتے ہوئے پوچھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا اس نے بہارے کو ایسا چھوا تھا۔ اس کی کھردری انگلیاں بہارے کے بازو میں کھپتی جا رہی تھی، انہیں احساس دلا رہی تھی کہ انہوں نے ابرش بھابھی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ ایک بیوی اپنے شوہر کی محبت ڈیزرو کرتی ہے، نہ کہ جنگلی سلوک، بہارے نے بھیگے لہجے میں اسے جتایا تھا۔ شہرام کی انگلیاں کافی بے دردی سے اس کے بازو میں پیوست تھے۔ کئی بیویوں کو محبت بھی راس نہیں آتی، وہ خود اپنی حالت کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ شہرام اپنی انگلیاں مزید سختی سے اس کے بازو میں پیوست کرتے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے غرایا تھا۔ مرد محبت کبھی سچی کر ہی نہیں سکتا، اس کی زندگی اور دل میں ہمیشہ دوسری خواہش، دوسری کی گنجائش رہتی ہے۔ بہارے نے سسکی لیتے ہوئے کہا۔ وہ بہت بے رحمی سے اپنی انگلیاں گاڑتے ہوئے بولا۔ پہلی مرتبہ اس کی اتنی سختی دیکھ رہی تھی، مقابل کا ہر انداز بدل چکا تھا، وہ اس کے لیے وہ رہا ہی نہیں تھا جو وہ کبھی تھا۔ بہارے کی آنکھوں کا گلابی پن بڑھتا جا رہا تھا۔ دوسری کی خواہش اس لیے رہتی ہے کیونکہ خدا نے مرد کی زندگی میں دوسری کی گنجائش رکھی ہے۔ ویسے بھی کئی بیویاں تو خود اپنے شوہروں کی دوسری شادی کی خواہ ہوتی ہیں، اور مجھے لگتا ہے ایک شوہر کو اپنی بیوی کی ہر خواہش پوری کرنی چاہیے۔ شہرام نے بہارے کے براؤن نم آنکھوں میں آنکھیں گاڑے استزاہیہ لہجے میں جتایا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات کا؟ بہارے نے اسی لمحے شہرام کی شرٹ مٹھیوں میں شدت سے جکڑی تھی، ہاتھوں کی کپکپاہٹ بڑھی تھی، آنکھوں کا گلابی پن بڑھا تھا، پورا بدن لرز اٹھا تھا۔
وہ کتنی مرتبہ تو رخصتی سے پہلے اور بعد میں اسے دوسری شادی کرنے کا کہہ چکی تھی۔ کبھی وہ چاہتی تھی وہ اپنے جیسے کسی دوسری کو اپنا کر اس کی جان چھوڑ دے۔ بچپن میں راتوں وہ لمبے لمبے سجدوں میں خدا سے اس کی دوسری شادی کی دعائیں مانگی تھی۔ آج اپنی ہی دعائیں قبولیت پانے کے ڈر کی وجہ سے اس کا وجود آندھیوں کے زد میں آیا تھا۔ اپنی ہی دعائیں جیسے اسے اپنے وجود میں زہریلے بچھوں کے ڈنگ کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ مقابل کی ذرا سی ہی بات پر اس کا وجود لرز اٹھا تھا۔ وہی جو تم سمجھی ہو۔ شہرام نے غصے سے اپنی شرٹ اس کی مٹھیوں سے چھڑواتے اسے دھکا دیا تھا۔ اس کی کمر دیوار کے ساتھ بری طرح لگی تھی۔ درد جسم میں سرایت کرنا چاہیے تھا، مگر درد دل میں سرایت کر رہا تھا۔ اب وہ گہرے سانس لیتے نم آنکھوں سے شہرام کو دیکھ رہی تھی، جو اپنی شرٹ کو ٹھیک کرتے اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ شہرام! ڈاکٹر عادل کی پکار پر بہارے نے گہرے سانس لیتے ڈاکٹر عادل کو دیکھا، جو ڈاکٹر فرقان اور ماہم کے ساتھ کھڑی تھی۔ سب حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ منظر ہی عجیب تھا۔ وہ شہرام کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے کھڑی تھی۔ شہرام نے اسے بے دردی سے دھکا دیا تھا۔ بہارے نے گہرے سانس لیتے بھیگی نگاہوں سے عادل کو دیکھا، جو بلیک کلر کی پٹھانی فراک میں دوپٹہ سر پر جمائے ہوئے تھی۔ بہارے کی آنکھیں شدت گریا سے جلنے لگی تھی۔ شہرام کیا سچ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہے؟ بہارے کی آنکھوں سے آنسو اب جھڑنے کی صورت میں عارض پر بہے تھے۔ ایکچولی گائز، مس بہارے میری کزن ہے۔ میرے چچا کی بیٹی میری سسٹر کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے پریشان تھی، تو اسی بات پر مجھ سے الجھ پڑی۔ شہرام نے سب کو دیکھتے وضاحت دی۔ اسے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ بہارے کی آنکھوں کی نمی میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ سب کو نہیں عادل کو وضاحت دے رہا تھا، کیونکہ اس کی طرح ڈاکٹر عادل کی آنکھیں بھی نم تھی۔ وہ بھیگی نگاہوں سے شہرام کو شکوہ کنا نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اور وہ کس حق سے شہرام کو شکوہ کنا نگاہوں سے دیکھ رہی تھی؟ شہرام اسے کیا کیا حق دے چکا تھا؟ بہارے کا پورا وجود جل کر راکھ ہوا تھا۔ وہ زخموں سے جیسے چور ہوئی تھی۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام گئی تھی۔ شہرام سب کو ایک نظر دیکھتا لمبے لمبے داغ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ بہارے اپنی چادر سر پر اچھی طرح جماتے ایمرجنسی روم میں داخل ہوئی تھی۔ ابھی ابرش کو اس کی ضرورت تھی۔ وہ اپنی بھیگی آنکھیں رگڑتے ابرش کی طرف بڑھی، جو ابھی تک ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ حیدر خان فرشتے کو لیے اپنے ہوٹل کی ڈائننگ ایریا میں داخل ہوا تھا۔ فرشتے اس وقت بلیک فراک میں ملبوس تھی، بلیک چادر سے اپنے وجود کو اچھی طرح ڈھانپا ہوا تھا۔ حیدر خان بلیک شلوار قمیض پر بلیک مردانہ شال خود پر اوڑھے ہوئے تھا۔ خان، یہاں تو کوئی نہیں ہے؟ فرشتے نے حیرت سے پورے ڈائننگ ہال میں نظریں دوڑائی تھی، جو خالی تھا۔ کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ میں اپنی خانم کو تھوڑی نہ ایسی جگہ لاؤں گا جہاں وہ کمفرٹیبل نہ ہو، یا میری خوبصورت سی معصوم سی خانم پر کسی کی بھی نظر پڑے۔ حیدر خان نے فرشتے کا چہرے کا نقاب نرمی سے اتارا تھا۔ یہ خوبصورت معصوم چہرہ خدا نے صرف میرے دیکھنے کے لیے بنایا ہے۔ حیدر خان نے فرشتے کے چہرے کو نرمی سے تھامتے اس کی تھوڑی سے سیاہ گھنگور دل پر اپنے لب رکھے تھے۔ خان، اتنی محبت نہ کرے مجھ سے، یہ میں مغرور ہو جاؤں۔ فرشتے کی آواز شدت سے بھیگی تھی۔ مغرور تو میں ہوتا ہوں۔ خدا نے اتنی خوبصورت اور محبت کرنے والی بیوی عطا کی ہے۔ حیدر خان اسے اپنے سینے میں نرمی سے بھینچ چکا تھا۔ فرشتے حیدر خان کے سینے سے لگی زوروں قطار رونے لگے۔ کیا ہوا ہے خانم؟ جانتی ہو مجھے تمہارا رونا پسند نہیں ہے، اور پھر بار بار یہ آنسو کیوں بہاتی ہو؟ حیدر خان نے اسے خود سے الگ کرتے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ خان، مجھے ڈر لگتا ہے۔ مجھے آپ کو کھونے سے ڈر لگتا ہے۔ مجھے اپنی کمی کا احساس ہے، اور آپ کی محرومی کا بھی، مگر آپ کی محبت نے مجھے خود غرض بنا دیا ہے۔ میں چاہتے ہوئے بھی آپ کی محرومی ختم نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو کبھی کسی دوسرے کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی۔ فرشتے نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ خانم، تم فضول میں یہ سب سوچ رہی ہو۔ مجھے کوئی محرومی نہیں ہے۔ میں نے سوچ سمجھ کر تم سے شادی کی تھی۔ یہ میرا کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا کہ میں پچھتانے لگتا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ تم بانجھ۔ حیدر خان بات کرتے کرتے اپنی انابل لب دانتوں تلے دبا گیا تھا۔ فرشتے کی آنکھوں سے بہتے گرم سیال نے شدت اختیار کی تھی۔ مقابل کے لبوں سے یہ لفظ سننا بہت تکلیف دہ تھا۔ بہت سے لوگوں کے منہ سے یہ لفظ سنا تھا، مگر اسے کبھی اتنی اذیت محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہوئی تھی۔ حیدر خان نے گہرا سانس لیتے اپنا ماتھا مسلا تھا۔ وہ کبھی بھی یہ لفظ فرشتے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر پتہ نہیں کیسے اس کے لبوں سے یہ لفظ نکلا تھا۔
حیدر خان نے کرسی کھینچ کر فرشتے کو بٹھایا اور خود اس کے قریب دوسری چیئر پر بیٹھا۔ فرشتے، یہ بات دل سے نکال لو کہ میں دوسری شادی کروں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، میں کبھی بھی کسی بھی سچویشن میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ حیدر خان نے فرشتے کے ہاتھ نرمی سے تھامے کہا، خان مگر آپ کی مورے تو ایسا ہی چاہتی ہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے خان آپ کی محبت میں ایک دن مجبور ہو جائیں گے۔ خان، میں ساری عمر آپ کے مورے آپ کے بابا کی خدمت کروں گی، وہ مجھے کچھ بھی کہیں گے میں اف نہیں کروں گی۔ آپ دوسری شادی مت کیجیے گا ورنہ آپ کی خانم مر جائے گی۔ فرشتے نے روتے ہوئے التجائیہ لہجے میں کہا، او گاڈ فرشتے، کیا کروں میں تمہارا؟ میں تمہیں یہاں اس لیے لایا تھا کہ تم اس طرح کی باتیں نہ سوچو، مگر تمہیں یہاں پہ ہی یہی باتیں کرنی ہیں تو کیا فائدہ تمہیں یہاں لانے کا؟ حیدر خان نے چیئر سے اٹھتے جھنجھلاتے ہوئے ٹیبل پر پڑا گلاس زمین پر زور سے دے مارا تھا۔ فرشتے یکدم لرزی تھی۔ حیدر خان کو غصہ بہت کم آتا تھا، جب آتا تھا تو بہت شدید آتا تھا۔ اس کے روبرو چہرے پر برہمی کے آثار واضح تھے۔ وہاں حویلی میں اس کا کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا، اور یہاں فرشتے بھی دن رات ایک ہی بات کرتی۔ سکون کو جیسے وہ ترس کیا تھا۔ اس کی مورے، اس کی جنت اس سے ناراض تھی۔ وہ خوش رہتا بھی تو کیسے رہتا؟ اپنی بیوی کی پناہوں میں سکون تلاشتا تھا۔ فرشتے اکثر ہی ایسے وہموں کا شکار رہتی۔ رقیہ خانم فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ دن میں کتنی مرتبہ فرشتے سے کہتی کہ وہ رقیہ خانم کو فون کرے، وہ اس کے کہنے پر فون کرتا، مگر جب رقیہ خانم فون نہ اٹھاتی وہ جھنجھلا کر رہ جاتا۔ اس سے کہیں زیادہ رقیہ خانم کے فون نہ اٹھانے پر فرشتے پریشان ہوتی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اس کی شدید محبت میں رقیہ خانم کے رویے پر پریشان ہوتی ہے۔ یہ اس کی معصومیت تھی۔ وہ اس کی ماں کے لیے سے زیادہ پریشان تھی، مگر وہ کیا کرتا؟ کہاں سکون پاتا؟ نہ ماں خوش رہنے دے رہی تھی، نہ بیوی خوش رہتی تھی۔ اسے دونوں ہی رشتے جان سے زیادہ عزیز تھے۔ خان، میں تو صرف حیدر خان کے چہرے پر برہمی کے آثار دیکھتے فرشتے نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، اور چیئر سے کھڑے ہوتے وہ حیدر خان کے مقابل جا کھڑی ہوئی، اور وہ اسے غصے سے دیکھتے رخ پھیر گیا تھا۔ فی الحال فرشتے کا معصوم چہرہ بھی اس کا غصہ دور نہیں کر سکتا تھا۔ فرشتے کی آنکھوں سے آنسو کی برسات جاری ہوئی تھی۔ حیدر خان کی ناراضگی اس کی جان نکال رہی تھی۔ وہ حیدر کے قریب ہوتے اس کی پشت کے ساتھ لپٹے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے سینے کو جکڑ چکی تھی۔ مجھے معاف کر دیں خان، مگر مجھ سے ایسے منہ نہ پھیرے۔ میں آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی، فرشتے سسکتے ہوئے بولی۔ حیدر خان کا سارا غصہ اشتعال جھاگ کی مانند بیٹھا تھا۔ اس کے قریب آنے پر وہ ایسے ہی پگھلتا تھا۔ حیدر خان نے سیدھے ہوتے فرشتے کی پیشانی پر اپنے دہکتے لب رکھے، اسے اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ فرشتے بہت شدت سے اس کے سینے سے لپٹی تھی، جسے محسوس کرتے حیدر خان کے لب گہرا مسکرائے تھے۔ خانم، تم عورتوں کے پاس بہت ادائیں ہوتی ہیں، مرد کو کیسے پگھلانا ہے تم اچھی طرح جانتی ہو۔ جس طرح تم مجھ سے لپٹی ہو، کون کم بخت ناراض رہے گا؟ حیدر خان اسے مزید اپنے سینے میں بھینچے اس کی نازکی محسوس کرنے لگا۔ فرشتے حیدر خان کے لپٹانے کے انداز پر شرم سے سرخ گلاب ہوئی تھی۔ وہ کسمساتے ہوئے اس کے حصار سے نکلی تھی کہ حیدر خان اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے سے گلاب لبوں پر جھک چکا تھا۔ فرشتے کے نچلے لب کو اپنے دسترس میں لیتے حیدر خان نے اس پر ہلکے سے دانت گاڑے تو فرشتے اس کی شرٹ تھامے سسکی تھی۔ حیدر خان اس کے سسکتے پر اس سے دور ہوا۔ چلو خانم، کمرے میں چلتے ہیں۔ حیدر خان کا لہجہ گمبھیر ہوا تھا۔ خان، کھانا؟ فرشتے اس کے لہجے کا بھاری پن محسوس کرتے گھبراتے ہوئے بولی۔ کھانا کمرے میں آ جائے گا، ابھی تو مجھے صرف تمہیں کھانا ہے۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے سے قریب کر گیا تھا۔ فرشتے اس کی مخمور نشیلی آنکھوں کو دیکھتے نظریں چکا گئی تھی۔ خانم، چادر لو اچھی طرح۔ حیدر نے اس کی عارض سرخ گلاب ہوتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ فرشتے نے نظریں جھکائے اچھی طرح اپنی چادر سر پر اوڑھتے اپنا چہرہ ڈھانپا تھا۔ حیدر خان اپنے مضبوط ہاتھ میں اس کا نازک ہاتھ جکڑے ڈائننگ ہال سے باہر آیا تھا۔ فون بیل پر حیدر خان نے موبائل فون کان سے لگایا تھا۔ کیا ہوا اوزگل مورے کو؟ حیدر خان کی آواز بلند ہوئی تھی۔ اس کے مضبوط ہاتھ کی جکڑ فرشتے کے ہاتھ پر ڈھیلی ہوئی تھی۔ کیا؟ حیدر خان کی آواز زلزلوں کی زد میں آئی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ اب چھوڑ چکا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ فرشتے تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے ہم قدم ہوئی تھی، مگر حیدر خان کے بھاری قدموں کا ساتھ دینا آج اس کے لیے مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا،
مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے تمہیں یہاں نہیں لانا چاہیے تھا۔ حیدر خان کی آواز پر فرشتے نے نم آنکھوں سے حیدر خان کو دیکھا، جو سرخ چہرے کے ساتھ تندو تیز ڈرائیو کر رہا تھا۔ فرشتے اس کی بات پر ایسے نظریں جھکا گئی تھی جیسے اس کے یہاں آنے پر اس کی غلطی ہو۔ کوئی بھی بیٹا اپنی جنت کو ناخوش کر کے کیسے سکون میں رہ سکتا ہے؟ میری مورے میری سب کچھ ہے، اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ مجھے لے کر کتنی حساس ہے، پھر بھی میں تمہیں ان کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر یہاں لے آیا۔ حیدر خان کی بھاری آواز میں پچھتاوے کی گہری رمق شامل تھی۔ فرشتے نے اپنی بھیگی آنکھیں رگڑی تھی، اس بار یہ آنسو دل پر گرے تھے۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا، حیدر خان نے کہتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ تیز کی تھی۔ کیا ہوا ہے مورے اوزگل کو؟ کیا ہوا ہے مورے کو اوزگل؟ حیدر خان بے تابی سے اوزگل کی طرف بڑھا جو آئی سی یو کے باہر کھڑی تھی۔ فرشتے بھی آہستگی سے قدم بڑھاتے ہوئے حیدر کے ہم قدم ہوئی۔ آج حیدر خان کے ہم قدم چلنا اس کے لیے بہت مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ خالہ کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، ان کی حالت بہت نازک ہے، اوزگل بھرائی آواز میں بولی تھی۔ مورے کو ہارٹ اٹیک آیا ہے؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ حیدر خان کی بھاری آواز زلزلوں کی زد میں آئی تھی۔ جب سے آپ باہر گئے ہیں خالہ کا طبیعت بہت خراب تھا، ان کا بی پی بھی بہت ہائی تھا۔ آج صبح ان کو دل میں درد اٹھا تھا۔ حویلی میں اس ٹائم کوئی نہیں تھا، ہم نے ہمارا گھر کا ملازموں نے بہت مشکل سے خالوں کو گاڑی میں ڈالا۔ بشیر خان کے ساتھ خالہ کو یہاں لے کر آیا ہے۔ یہاں آ کر پتا چلا کہ خالہ کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ اوزگل نے ہچکیوں کے درمیان بمشکل بتایا۔ بابا کہاں تھے اس وقت؟ تم نے مجھے انفارم کیوں نہیں کیا؟ حیدر خان دبی آواز میں چلایا تھا۔ اس کی مورے کو حویلی کے ملازموں نے گاڑی میں ڈالا، بشیر خان یہاں لایا۔ وہ یہ سن کر مشتعل ہوا تھا۔ رقیہ خانم نے ہمیشہ گھر کے ملازموں سے پردہ کیا تھا، یقیناً اس حالت میں کتنے ہی ملازموں کی ان پر نظر پڑی ہوگی۔ حیدر خان کی آنکھوں میں سرخی کی آمیزش شامل ہوئی تھی۔ ہم نے بہت فون کیا تھا آپ کے بابا کے نمبر پر، مگر ان کا نمبر اس وقت بند جا رہا تھا، ابھی بھی بند جا رہا ہے، اور خالہ نے آپ کو فون کرنے سے منع کیا تھا۔ انہوں نے بولا میں مر بھی جاؤں تو حیدر خان کو میرے جنازے میں بھی شریک نہ ہونے دیا جائے۔ اوزگل کی بات سن کر حیدر خان نے آنکھیں میچتے ہوئے کرب سے اپنے لب کھینچے تھے۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی اوزگل، مجھے مورے کا دل نہیں دکھانا چاہیے تھا۔ مورے کو کچھ ہو گیا تو میں کیسے زندہ رہ پاؤں گا؟ حیدر خان نم آواز میں بے بسی سے بولا۔ چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے، اور میرا جو سیکنڈ چینل ہے رومانٹک اردو ناول، اس پر بھی نیا ناول پوسٹ ہونے جا رہا ہے، پلیز اس کو بھی جا کر چیک کریں کہ آپ لوگوں کو وہ ناول کیسا لگا۔ آرمی بیس پر ہے اور یونیورسٹی پہ بیس پر ہے، تو آپ لوگ پلیز ایک دفعہ صرف ایک ایپیسوڈ جا کر ریڈ کر لیں ادھر، پھر آپ لوگ مجھے فیڈ بیک دیجیے گا کہ یہ ناول کیسا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، میرے سیکنڈ چینل کو بھی جا کے سبسکرائب کریں، لنک میں آپ لوگوں کو کامنٹ باکس میں دے دوں گی۔ چلیں جی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔